الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں موازین بالاکوٹ اور گرلاٹ سے جو میرے دوست بھائی آئے ہوئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ آج جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، اس پہ ایجنڈے میں ہم نے بکریال سٹی نیو بالاکوٹ سٹی کو شامل کیا تھا، چونکہ 3-4 دفعہ اسمبلی کے فلور پہ میں نے آواز اٹھائی۔ اس کے بعد پھر اسپیکر صاحب کی مہربانی اور جنید اکبر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی کی، ان کی مہربانی سے یہ جو ایجنڈا آئٹم بن گیا اس کا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ایجنڈے میں شامل ہو۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو ایرا کے لوگ آئے ہوئے تھے، فائنانس ڈپارٹمنٹ سے، اس ای اے ڈی سے اور جو اس کے پی این ڈی سے جو لوگ آئے تھے، ان کو باقاعدہ ان سے پوچھ گچھ ہوئی۔ اور یہ اتنا بڑا ظلم کہ جہاں سے 14,500 جنازے اٹھائے گئے ہیں، منصرف سے 17,000 جنازے اٹھائے گئے ہیں، اس پہ یعنی تقریباً ڈیولپمنٹل اور نان ڈیولپمنٹل اس وقت اربوں روپے 8 سے لے کے 10 ارب کے قریب خرچ ہوا ہے، کاغذوں میں خرچ ہوا ہے، لیکن وہاں پہ انڈر گراؤنڈ 50 کروڑ کا کام نہیں ہو سکا ہے، میکسیمم 1 ارب کا کام وہاں پہ نہیں ہو سکا ہے۔ تو جہاں پہ قوم کا اتنا بڑا خزانے کا اتنا بڑا ضیاع ہوا ہے، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اس پہ سختی سے ہم نے نوٹس لیا اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی اور تمام ممبران نے اس پہ سختی سے نوٹس لیے۔ اگلے میٹنگ پہ ان کو دوبارہ بلایا کہ تمام ایکسپینڈیچر لے کے جتنی آپ نے تنخواہیں لی ہیں، جتنے آپ نے اخراجات کیے ہیں، ٹوٹل لا کے یہاں پہ آپ ہمیں کمیٹی کو بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ کتنے اخراجات کیے ہیں اور پھر آپ نے یہاں پہ ڈیولپمنٹل والے سے آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ چونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، 2010 میں انہوں نے آخری میٹنگ کی، 2010 کے بعد ایرا نے بھی وہاں پہ کسی سے میٹنگ نہیں کی، اور اس کے بعد تنخواہیں تو لے رہے ہیں، سارا سسٹم چل رہا ہے، لوگوں کی وہاں پہ عیاشیاں چل رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، دفاتر چل رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جن لوگوں کے لیے بنا ہوا تھا، جن لوگوں کے ساتھ وہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ 2005 کے بعد زلزلے میں جن کے خاندان اجڑ گئے تھے، ایک جو شیلٹر ملے تھے، وہ بھی اس وقت جو این جی اوز کی طرف سے یا مختلف لوگوں کی طرف سے جو شیلٹر ملے تھے، وہ شیلٹر بھی ناکارہ ہو گئے، اس کی بھی وہ بھی ایکسپائر ہو گئے ہیں، اور آج تک لوگ شیلٹرز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ وقت آ چکا ہے کہ اس کو ہم اگلی اسٹینڈنگ کمیٹی کے میٹنگ میں اور اسمبلی کے فلور پر بھی، اور انشاءاللہ پھر ان قریب بہت جلد وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کریں گے اور پوری اسٹینڈنگ کمیٹی ملاقات کرے گی، اور اسٹینڈنگ کمیٹی انشاءاللہ بالاکوٹ کی وزٹ کرے گی۔ اس پہ ابھی ہمارے پاس اس کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کا قوم کا ٹائم ضائع کریں، نہ اس علاقے کا ٹائم ضائع کریں۔ اس پہ انشاءاللہ دن رات ایک کر کے کام کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے اس پہ۔ میں اپنے میڈیا کے جو دوست آئے ہوئے ہیں ان کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ناصر تنولی صاحب ہیں، اکرام مغل صاحب ہیں، تیمور بھائی، باقی جتنے دوست یہاں پہ باقی یہ جو الیکٹرانک میڈیا سے جتنے دوست ہیں ان کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو موازین علاقہ ہیں، جو ہیڈ ماسٹر معروف صاحب، رستم خان صاحب، ڈاکٹر شاہد صاحب، اور جتنے بھی یہاں پہ آصف خان صاحب، ارشد عباسی صاحب، ظہور عباسی صاحب، آصف خان صاحب، ان سارے دوست یہاں پہ جو عیدی خان صاحب، حیدر خان، اور باقی جتنے دوست ہمارے اعجازی خان، جتنے دوست یہاں پہ آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ سب بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہوگا، تاکہ اندر اور ہاؤس کے اندر الحمدللہ میں نے وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو بٹھایا تاکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی سن لے، اور جو ان کے گریوینسز ہیں اس میں جو ہم بات کریں گے وہ بھی سن لیں، اور جو مسئلے مسائل ہیں آپ کے سامنے وہاں پہ ڈسکس ہوں۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھرپور سپورٹ کیا اس حوالے سے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی حمایت اور اللہ پاک کی حمایت ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، اور ان کی حمایت ہمارے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ دن رات ایک کر کے آخری حد تک اس کے لیے جائیں گے اور اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔